اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آؤ قرآن سمجھیں کے سبق نمبر 3 میں خوش آمدید، اور اس کے حصہ اول میں آج انشاءاللہ ہم ایک کثیر تعداد میں الفاظ کو سیکھنے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے مبارکباد۔ اور آئیے اس سے پہلے قرآن کے الفاظ میں ایک آیہ مبارکہ کو سنتے ہیں اور اس سے اپنے دلوں کے تالوں کو کھولنے کی کوشش۔ اس کے سورہ محمد کی آیہ نمبر 24 کے اندر ہمیں یہ ترغیب دلائی جا رہی ہے، ترغیب بھی ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یعنی قرآن اس لیے نہیں آیا ہوا کہ آپ صرف اس کو ایسے ہی بس پڑھتے جائیے، بلکہ اس لیے آیا ہوا ہے کہ آپ اس پر تدبر کیجئے۔ تو اللہ رب العزت یہ کیسے زبردست انداز ہے کہ وہ غور کیوں نہیں کرتے قرآن کے اوپر، اور اگر نہیں کرتے تو کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو اس لیے اس قرآن کو سمجھنا یہ لازم ہے قرآن ہی کی زبان میں، اور اس کا سمجھنا آسان بھی ہے انشاءاللہ۔ اور ہم نے یہ پروسیس شروع کر لیا اللہ کے فضل سے، اور آج اس کی تیسری کلاس کے اندر ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی 2 اور آیات جو ہیں وہ پڑھیں گے۔ ان 2 اور آیات کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے ان کی مدد سے، اور آج ایک بڑی زبردست چیز ہے، اور وہ ہے ضمائر۔ ہم نے ضمائر پہلے بھی پڑھے ہیں، ہوا ہم یہ بھی ضمائر ہیں، لیکن آج انشاءاللہ جو ہم یہ ضمائر متصلہ پوزیسو کیسز جو ہے نا وہ ہم سٹڈی کریں گے، اور اس سے کیا ہوگا کہ پھر قرآن کی کثیر تعداد میں یہ قرآن میں آتے ہیں، بہت زیادہ۔ یہ انشاءاللہ آج میں اگر آپ کو کہوں کہ ایک آپ لینڈ مارک اچیومنٹ کرنے جا رہے ہیں تو وہ یہ ہوگی، اب یہ میں کہیں سے درمیان میں سے ایک جگہ سے قرآن کھولا ہے کہیں سے، اور یہ میرے سامنے 4تھا پارہ سورہ نساء کی پہلی ابھی سٹارٹ میں ہی جب آیا تو یہاں پہ آیا ربکم الذی، تو کم کا لفظ یہ جو ہے نا آج ہم نے پڑھنا ہی آگے، پھر آیا خلقکم، یہ بھی کم آیا آگے، اور اس میں اگر آپ چلتے جائیں اگلی لائن میں اس کا مؤنث والا، اور پھر یوں آگے چلتے جا رہے ہیں تو اس میں ہم، یہ جو ہم ہے اس کے اندر وہ آ گیا، پھر آ گیا ہم، یعنی ہر لائن میں تقریباً یہ آپ کو یہ ضمائر متصلہ جو ہے نا انشاءاللہ یہ ملیں گے قرآن کی۔ یہ سسٹر سائرہ کو کوئی رسپونڈ کر دے جی پرسنلی کہ کیسے یہ دوبارہ ری جوائن کریں، ان کو لکھ کر ذرا رسپونڈ کر دیں۔ اچھا، تو بات جو میں آپ سے کر رہا تھا کہ انشاءاللہ قرآن کے ہر صفحے کے ساتھ، اور تقریباً ہر تیسری چوتھی لائن پہلی دوسری میں بھی تقریباً آئے گا، آپ کا تعلق آج ان کے ذریعے مضبوط ہوگا۔ آج کا نقطہ تعلیم سیکھیں گے۔ آج کے سبق میں 6 نئے الفاظ ہیں، صرف 6، اور قرآن میں یہ آئے ہیں 3451 بار۔ تو 1 گھنٹے کی انویسٹمنٹ اینڈ از اے گریٹ بینیفٹ، لاٹس آف ریوارڈ اینڈ پروفٹ۔ پوری توجہ سے، شوق سے، ہر کام ایک طرف رکھ کے اور مصروفیات سے نکل کر اگر آپ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ اس کا صحیح فائدہ بھی اٹھا پائیں گے۔ تو آج انشاءاللہ ہم 12,000 کی بار کو اس کے ساتھ یہ عبور کر جائیں گے۔ قرآن میں آنے والے 12,000 الفاظ، ابھی کچھ دن پہلے ہمیں قرآن کے کسی لفظ سے کوئی تعارف ہی نہیں تھا، اور آج الحمدللہ ہم جو ہے اس کے 12,000 الفاظ کو سیکھنے والے ہو جائیں گے۔ تو آئیے ہم اس کو سنتے ہیں۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ جو چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں جب آپ تلاوت سنیں تو وہ تو فوری آپ کے ذہن میں اس طرح آ جانا چاہیے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ جیسے ہم تعوذ پڑھ چکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر ہم تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، یہ کل ہم نے پڑھا، الرحمن الرحیم۔ تو آج جو ہے نا 2 اور آیہ مبارکہ، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، آج انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے اور ان کی مدد سے اور نئے الفاظ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ کو پتہ ہے ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم ایک آیہ مبارکہ لیتے ہیں، مالک یوم الدین، اور مالک ہے دن کا بدلہ کے،
اس کا اب ہم ایک ایک لفظ اٹھائیں گے, اس کو ڈسکس کریں گے, اس کے معنی کو جانیں گے انشاءاللہ, اور اس کی مدد سے ہماری کوشش کیا ہوگی کہ ہم قرآن کو بہتر طریقے سے سیکھ پائیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو آئیے, پہلا لفظ ہے مالک. مالک کا مطلب مالک ہی ہے. اردو میں بھی یہ کہتے ہیں نا مالک, آپ کسی شے کے مالک ہوتے ہیں, کوئی آپ کی پوزیشن ہوتی ہے, اونرشپ ہوتی ہے. لیٹ سے میں کہتا ہوں کہ جی میں اس موبائل کا مالک ہوں, اس کا مالک ہوں, یہ میری اونرشپ ہے, میں اس کے ساتھ جو مرضی کروں, یہ میں نے خریدا ہے, میرا ہے. یا میں اس ڈیوائس کا مالک ہوں, تو میں اس لیپ ٹاپ کا مالک ہوں, آپ کسی گھر کے مالک ہیں تو مالک. مالک تو یہ یوں بھی لکھا جاتا ہے, عربی کلیے کے ساتھ دونوں طریقے ٹھیک ہیں, کھڑا زبر کے ساتھ بھی مالک, تو مالک ہی مالک ہے, اونرشپ ہے, پوزیشن ہے, اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, مالک ہے. تو پہلا لفظ تو یہ ہو گیا ہمارا. اگلا جو ہے ہمارا ہے یوم. یوم کا دن تو میرا خیال اردو میں آپ سب کو پتہ ہے, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. ہم کہتے رہتے ہیں نا یوم, ایک یوم کی چھٹی, 2 یوم, 3 یوم, یوم عید, یوم آخرت. تو یہ سارے الفاظ دن کے لیے استعمال ہوتے ہیں. دن جس اردو میں آپ عام طور پر دن کہتے ہیں, آج کا دن, کل کا دن. تو یوم کا لفظ جو ہے آسان ہے, اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں, اس میں امید ہے کہ آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے گا, اس میں کوئی خاص بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, میں جو آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں نا وہ ہے یوم اور ایام. یہ بھی ہم عام طور پہ کہتے ہیں چھٹی کے ایام, چھٹی کے دن ہیں ایام. یوم ایام, یوم ایک کے لیے ہے, ایام زیادہ ہیں. تو قرآن میں 405 بار آیا ہے, بہت دفعہ آیا ہے. یہ جمع ہے ایام, یوم ایک, ایام زیادہ ہیں, جمع ہے. تو اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, ایک دن ہے, ایام زیادہ دن ہیں. تو اس طرح سے انشاءاللہ یہ چونکہ آسان ہے, میں اس لیے اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. ہاں, یہ ماشاءاللہ ہماری بہن نے آپ سب کے لیے ڈال دیا اردو میں کہ جن کو آواز نہیں آ رہی وہ کیا کریں. اچھا, یہ تو ہو گیا یوم. اب جو دین کا لفظ ہے نا, دین کا لفظ, اس کے کیا معنی یاد ہے آپ کو؟ ہم نے کیا پڑھے ہوئے ہیں, ہمیں بچپن سے دین کیا کہتے ہیں ہم؟ آپ میں سے کون بتانا چاہے گا؟ چیٹ باکس میں بتانے کی کوشش کیجیے, دین کیا ہوتا ہے؟ جی, چیٹ باکس میں اس وقت آپ نے جو ہے نا ریز ہینڈ نہیں کرنا. یاد رکھیں, ریز ہینڈ کے صرف 2 ہی ٹائم ہوا کریں گے, کلاس کے درمیان میں وقفے پر اور آخر میں, جب آپ سے ریز ہینڈ سے. ہاں, ہم نے عام طور پر دین کا معنی پڑھا تھا, دین یعنی ریلیجن, مذہب, یا خاص طور پہ ہم اسلام کے لیے کہتے ہیں دین اسلام. ٹھیک ہے. اچھا, اب ذرا یہاں رک جائیں. آج ہم ایک اس کا ڈفرنٹ معنی پڑھ رہے ہیں, اور اس معنی کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے. دین کا معنی جو آج ہم پڑھے نا, پہلا جو یہاں آیا ہمارا فرسٹ ریفرنس, وہ ہے بدلہ. وہ ہے بدلہ. بدلہ, ریوارڈ, یعنی اس سینس کے اندر جو ہے آؤٹ کم آف سم تھنگ, جزا. بدلہ کے معنی والا یہ معنی یہاں پر جو معنی آیا ہے, اس کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے. تو بدلہ, آپ کچھ کریں اور اس کے بدلے میں جو آپ کو چیز ملتی ہے. اگر آپ نے محنت کی تو آپ کو اجرت ملی, آپ نے اچھا کام کیا تو اچھی اجرت ملے گی, اور اگر آپ نے سستی دکھائی تو دین کا معنی بدلہ کے سینس میں جو ہے نا, بدلہ. ٹھیک ہے. اور دوسرا معنی وہ آپ سب کو پہلے ہی آتا ہے, نظام زندگی, زندگی کا نظام. جیسے دین اسلام, اسلام پوری زندگی گزارنے کا نظام ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک بات جو تعین ہوا کہ یہ جو مالک یوم الدین ہے نا, اس میں جو دین آیا اس کا معنی بدلہ ہے, ریوارڈ ہے, جزا ہے, اینڈ ریزلٹ ہے. اینڈ ریزلٹ, ریزلٹ انگلش میں جو کہتے ہیں آپ, اینڈ ریزلٹ وہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اکثر لوگوں سے پوچھنا دین کا معنی, وہ کہتے ہیں روزے جزا. نہیں, یوم کا مطلب روز ہے یا دن ہے, دین کا مطلب بدلہ ہے. یہ فرق بھی یاد رکھنا ہے. اب ہم نے ہر لفظ کو الگ الگ, عربی کے الفاظ کو الگ الگ کر کے بریک کر کے اس کو دیکھ رہے ہیں. اور مجھے امید ہے اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا کہ یہ لکھا ہوا ہے الدین, تو الف لام لگا ہے, تو یہ کیا لفظ ہے؟ یہ گرامر کی روح سے ہم نے تھوڑی سی ڈیفینیشن اگر آپ کچھ بتا سکتے ہیں یہ کیا ہے؟
वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप सब तो बड़ी तेजी से चीजों को समझ रहे हैं। तकरीबन सभी लोग लिख रहे हैं कि ये दिन है और ये इसम है। इसम है, बिल्कुल सही है, खास दिन की बात हो रही है, अदीन। ठीक हो गया, इसम भी पता चल गया और कोई खास इसम है जी। ठीक है, माशाल्लाह, ये आप सब ने बड़े अच्छे तरीके से बता दिया। यूं हम इंशाल्लाह रिवीजन भी होती रहा करेगी और आपको चीजें इंशाल्लाह अच्छे तरीके से याद रहेंगी। तो दीन बदला और दीन निजाम जिंदगी, दोनों माना में ये इस्तेमाल होता है, तो इसे हम अच्छा से याद कर लेंगे। आइए अब जो ये मालिक यौम दीन वाली आया मुबारक है ना, इसकी जरा देखते हैं। तो दीन के दो माना हमने क्या कहे, बदला यानी अच्छे काम का अच्छा और बुरे काम का बुरा बदला, और दूसरा जिंदगी गुजारने का तरीका। अब जो असल बात है यहाँ पे, मालिक यौम दीन, जब क्यामत आएगी सिर्फ अल्लाह ही सबका मालिक होगा, ओनर होगा, और उसी की हुकूमत होगी, और वो सबके दरमियान इंसाफ करेगा। अच्छा, अब बात यह कि मालिक तो आज भी अल्लाह ही है, ऐसा नहीं है कि आज कोई मलकियत कोई बदल गई है, आज कोई और मालिक है। मालिक आज भी कौन है, अल्लाह मालिक है। तो जब अल्लाह आज भी मालिक है तो उस दिन क्या कौन सी खास मलकियत होगी? असल में बात यह कि आज हमारे पास इख्तियार है, आज हमारे पास, हम अभी जिंदा है ना, तो हम बड़ी मलकियत जतलाते रहते हैं कि जी ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये मोबाइल मेरा है, ये मेरे बच्चे हैं, ये फला। उस दिन ये सब भी खत्म है, और ये जो थोड़ा बहुत इख्तियार है ना हमें किसी चीज के ऊपर कुछ करने ना करने का, वो भी सब खत्म। तो जब किसी के पास कोई इख्तियार नहीं होगा, उसको कहते हैं दीन, यौम यौम दीन, वो दिन जब नताइज का ऐलान किया जाएगा, रिजल्ट डे। ठीक हो गया। एक तो स्कूल में आपका रिजल्ट डे होता है ना, कि आप सारा साल पढ़े और फिर आखिर में रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, आप पास हैं या फेल है। लेकिन लकीली उसके बाद फिर भी चांस होता है आप अगले साल भी वक्त निकालेंगे। ये जो दीन है ना, ये जो यौम दीन है, रोजे जजा है, ये आखिर है, एंड, दैट्स इट, दी एंड। तो इसलिए इसको जहन में रखना हमने कि ये बड़ा अहम दिन है जिसकी बात हो रही है, और आपको याद करवाया जा रहा है कि उस दिन आपकी सारी मलकियत, सारी चीजें, सारे इख्तियारात सब खत्म, यहां तक कि किसी को बात करने की इजाजत भी नहीं होगी। आपकी जो बोलने का इख्तियार आप जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं वो भी खत्म। हाँ, अगर इजाजत होगी, ये सिफारिश भी करेगा तो कौन, जिसको अल्लाह इजाजत देगा। अल्लाह इजाजत दे दे तो सिफारिश होगी और बात होगी, उसके अलावा किसी के पास ना हिम्मत होगी, ना इख्तियार होगा, ना उसका, आपको अपनी पड़ी होगी। क़यामत का दिन इंतहाई भयानक दिन होगा, और कुरान इसके बारे में क्या कहता है, ऐसा दिन आप देखें, आप इस जिंदगी के अंदर आपके बच्चों को जरा सा कुछ हो जाए, आपके वालिदैन को जरा कुछ हो जाए, आप उनके लिए भाग दौड़ करते हैं, आप उनके लिए मतलब हर हद तक कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ करें आप, ये वो। लेकिन क्यामत का दिन ऐसा दिन होगा कि आप अपने माँ बाप, बेटे, बीवी, बहन, भाई सबको देखकर आप भागेंगे, आपको अपनी पड़ी होगी। ऐसा हौलनाक, हैबतनाक दिन, वो दिन जिसके लिए कुरान ने कहा कि क्या होगा, ये पहाड़ रुई की तरह जो है ना, ये तो इतने बड़े बड़े पहाड़ जो होंगे जिनकी हैबत से हम आमतौर पर डरते हैं, और उस क्यामत के दिन की हैबत से ये रुई के उसकी गालों की तरह जो है ना वो बड़े होंगे। तो इस सख्त आलम के अंदर मालिक यौमुद्दीन, उसका मालिक वो अल्लाह है, और ये सारी चीजें उसके कंट्रोल में हैं, आपके इख्तियारात खत्म है। तो इसको ज़हन में रखना है, और साथ क्या रखना है, उम्मीद रखनी है हमने कि इंशाअल्लाह वो रब्बुल इज्जत जिसको हमने रहमान और रहीम पढ़ा है, वो क्यामत के दिन हम पर रहम करेगा। लेकिन अब ये नहीं कि इसको ज़हन में रखते हुए तो जो मर्जी जिंदगी में करते जाएं, नहीं, साथ ये डर रहना चाहिए कि अल्लाह कहीं हमें सजा ना दे दे किसी बात के ऊपर, कोई गलती के ऊपर। तो उसके लिए हम एक अच्छी आदत जो अपनाएंगे, एक और कोशिश ये हो कि कोई भी काम करने से पहले आखिरत का वो दिन जो है ना वो अपने जहन में रख लें कि अच्छा वो एक दिन आना है जिस दिन बदला दिया जाना है, तो मैं क्या कुछ ऐसा गलत तो नहीं कर रहा, मेरा रिस्क हलाल है, मैं लोगों के अखलाक अच्छे हैं, मैं काम ठीक कर रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। यानी आपकी जिंदगी का हर अमल जो है ना, अगर उस एंड रिजल्ट को आप जहन में रखेंगे ना, तो इंशाअल्लाह
امید ہے کہ آپ بہتر عمال کر پائیں گے، خود کو ٹھیک کر پائیں گے. تو ہر کام کو کرنے سے پہلے اس روز آخرت کو ذہن میں رکھ لیں کہ ایک وہ دن آنے والا ہے جب میرے سارے اختیارات ختم ہو جائیں گے اور ہولناک ہیبت ناک دن ہوگا. اور اس دن اچھا رزلٹ لینے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کی بات مانی جائے اور اس کی رحمت کا حقدار بننے کی کوشش کی جائے. سو مالک یوم الدین، اب آپ کا وقت ہے، اس کو پڑھیے، ہر لفظ کو دیکھیے. دین کے 2 معنی ہم نے سیکھے ہیں، یہاں جو معنی آیا اسے ذہن میں رکھیے. ٹھیک ہے، یور ٹائم ناؤ. 30 سیکنڈز آپ کے، آپ پڑھیں، ایک دوسرے کو پڑھائیں، اونچی آواز میں بولیں. جی الحمدللہ. سو مالک یوم الدین، جو مالک ہے دن کا بدلے کے، تو ہم نے اس کو پڑھا اور اب آگے چلتے ہیں. اگلی بڑی خوبصورت آیت مبارکہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. اب اس کو ہم ایک ایک لفظ کو اس کے دیکھتے ہیں. ایاکا، ایا جو لفظ ہے نا جی، ایا، یہ ایا کا اصل میں 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، ایا اور کا. اور انشاءاللہ آج کی کلاس میں آپ یہ بھی سمجھ جائیں گے کہ اچھا یہ کا کیا چیز ہے. تو ایا اکیلا نہیں آ سکتا تھا، یہ سٹریس اور فوکس کے لیے ہوتا ہے. تو اس لیے کا کے ساتھ ایا اس کا تکیہ ہے، کیونکہ کا بھی اکیلا نہیں آ سکتا تھا. تو اس لیے ایا کا بن گیا، تیری ہی کا تھا نا تیری کے لیے، اور ایا اس کے ساتھ لگا تو یہ اس کا تکیہ یعنی اس کی سپورٹ بن گئی، اس کے لیے سٹرکچر سپورٹ بن گئی. تو اس سپورٹ کے ساتھ لفظ بنا ایا کا، خالی تیری نہیں، تیری ہی، سٹریس کے ساتھ زیادہ بات کے اندر وزن ڈالنے کے لیے ایا کا، تیری ہی. ٹھیک ہے، خاص طور پہ جب جملے کے شروع میں آئے تو کا اکیلا رہنا، کھڑے ہونا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے ایا کا سہارا لیا اس نے یہاں پر. تو ایا کا، تیری ہی. اچھا، اب کرتے کیا ہے؟ تیری ہی نعبدو. نعبدو جو ہے نا، نعبدو، اگر آپ اس کا نا تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیں تو آئین با دال جو ہے، اور اب یا عبادت، ہم عبادت کرتے ہیں تو عبادت کا لفظ عام ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے. عابد ہوتا ہے عبادت کرنے والا، معبود جس کی عبادت کی جائے اللہ رب العزت. تو عبادت، ہم عبادت کرتے ہیں، عبادت کے مختلف طریقے ہیں. تو عبادت کا لفظ ہے اس کے اندر چھپا ہوا. ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ نا جو ہے یہ کس چیز کا ہے. تو یہ ہے عبادت کرنا. اور عبادت میں کیا کیا شامل ہے آپ سب کو پتہ ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تسبیحات، دعوت دینا، اچھے کام کی نصیحت کرنا، اللہ کی راہ میں نکلنا، جہاد کرنا، اللہ کی اطاعت کے لیے کوششیں کرنا، علم حاصل کرنا، رزق کمانا، روزی کمانا، یہ بھی عبادت ہے. اب یہ کتنی مزے کی بات ہے نا، کیسا پیارا دین ہے ہمارا. آپ گھر سے نکلیں، آپ رزق کمائیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اور یہ عبادت ہے. لیکن کب؟ جب آپ اس رزق کو کماتے ہوئے آپ کی نیت اچھی ہو. اگر آپ کی نیت اچھی ہے، آپ کی نیت یہ کہ مجھے رزق حلال کمانا ہے، میں نے اپنے بچوں کو یہ رزق کھلانا ہے، اور اللہ رب العزت کے فضل سے میں نے صاف ستھرا پاکیزہ رزق جو ہے جس میں کسی قسم کی ملاوٹ اور آمیزش نہ ہو، اس لیے اس کو اپنے بچوں کو کھلانا ہے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ نے کہ اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے والدین اور بچوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، سب سے پہلے ان کے ساتھ اچھے بن جاؤ، ہے نا. تو وہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم میں نا کہ تم میں سے اچھا کون ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور آپ نے فرمایا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہوں. تو پہلے آئیے اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا بننے کی کوشش کیجیے، اور یہ عبادت بن جائے گی. آپ ان کے لیے رزق حلال کما رہے ہیں. یہ کتنا خوبصورت ویسے دین ہے. مزے کی بات دیکھیں، آپ کی 24 آور عبادت.
شرط صرف چھوٹی سی شرط ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کی گردن پہ تلوار آپ نے رکھنی ہے یا کوئی وزن اٹھا کے چلنا ہے آپ نے، نہیں، آپ نے نیت اچھی رکھنی ہے. آپ لوگوں کی خدمت کیجئے، سروس کیجئے، ذہن میں یہ رکھیے کہ اللہ خوش ہوگا، میرا اللہ اس سے خوش ہوگا. آپ لوگوں کو ہنس کر دیکھیے، اسمائل، تو صدقہ کہ اللہ خوش ہوگا. انسانوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہیے. کسی کو راستہ بتاتے ہوئے ذہن میں آپ کے کہ نہیں مجھے لوگوں کو ہیلپ کر رہا ہوں، مسلمان ہے، اللہ خوش ہوگا. اور ان ساری عبادات سے بڑی عبادت، کیونکہ اس پر بڑا زور دیا گیا، وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے نماز. کیونکہ حدیث مبارکہ میں آیا جس نے نماز چھوڑی اس نے دین کو ڈھا دیا، دین کی دین کو ہلا کے ڈھا دیا، دین کی عمارت کو گرا دیا. تو نماز سب سے پہلی عبادت ہے، اور نماز چونکہ عبادتوں کی ابتدا ہے، اس لیے نماز کو جو ہے نا وہ ہم نے مس نہیں کرنا، اس کی کوشش کرنی ہے. ہم نے اپنے فرائض سب سے پہلے نماز کے پورے کرنے ہیں. تو ایاک نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں تیری ہی، اور اچھی نیت کے ساتھ انشاءاللہ جو بھی زندگی کا کام کریں گے، آپ کسی کی مدد کے لیے چل کر جائیں گے، آپ اپنے گھر کے کاموں کے لیے چل کر جائیں گے، تو انشاءاللہ وہ بھی عبادت میں شامل ہوگی. اور پھر آ گیا وا ایاک. اب وا کا جو لفظ ہے، وا تو آپ سب کو پکا ہو گیا کہ نہیں؟ ہم نے کہا تھا نا عربی میں چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں، جیسے وا ہے، وا کا معنی کیا ہے؟ ہم نے پیچھے پڑھا ہے، یہ دیکھیں یہاں پر آ گیا ساتھ ہی وا. ہم نے پہلے دن ہی پڑھا تھا وا، وا کے اوپر زبر ہو تو عربی میں کیا معنی ہوگا اس کا؟ اور کے معنی میں آئے گا. اینڈ، اے اینڈ ڈی، اینڈ انگلش میں، اردو میں اور. تو یہ ساتھ ساتھ دہراتے بھی جائیں آپ تاکہ ہمارے پکے ہوتے جائیں انشاءاللہ. اینڈ اور، پھر وہی لفظ ہے ایاکا، اور تجھ ہی سے، پھر سٹریس کیا جا رہا ہے. اب یہ اصل میں کیا ہوا نا، وا کے بعد اگلا جملہ دوبارہ شروع ہوا ہے. I go to the market and I purchase items. میں دفتر جاتا ہوں اور میں وہاں کام کرتا ہوں. تو یہ اصل میں دوسرا جملہ پھر آ رہا تھا نا، اسی لیے آپ قرآن کلاس میں بیٹھتے ہیں اور آپ قرآن سیکھتے ہیں، تو دوبارہ کا لگنا تھا، تو پھر ایا کا سہارا لے کے اور آیا، اور تجھ ہی سے. تو پھر سٹریس کے ساتھ آیا کہ تجھ ہی سے اے اللہ. تو اشارہ کس کی طرف ہے؟ یہ اللہ کی طرف، ٹھیک ہے، جو مالک یوم الدین ہے. پیچھے ہم ذکر کر چکے ہیں نا، چونکہ پورا کانٹیکس بھی ساتھ دیکھیں تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت ہم کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم کیا چاہتے ہیں. اب یہ جو اگلا لفظ آ رہا ہے، اس سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ اکثر الفاظ کے شروع میں وا اور فا، فا کا معنی بھی ہمیں پتہ ہے پس، یہ بھی ہم نے الحمدللہ وا کا معنی فا کا معنی دونوں میں آگے ہوئے ہیں. تو اگلا جو لفظ ہے نا، اگر آپ اس پر غور کریں تو یہ ہے استعانت. اردو میں استعمال ہم کرتے ہیں. نستعین کا جو لفظ ہے نا، اس کے اندر استعانت، کسی کی مدد کرنا، کسی کے ساتھ تعاون کرنا، اعانت کرنا. آپ غربا کی اعانت کرتے ہیں، اون مدد کرنے، تعاون، تعاون ہوتا ہی کیا ہے؟ ایک دوسرے کی مدد کرنا. معاون بننا، ساتھ مل کر مدد بننا کرنا، معاون. تو اس کے اندر مدد کا معنی پایا جاتا ہے. نعبدو والے لفظ کے اندر عبادت کا معنی پایا جاتا تھا. تو ہم نے کہا اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اب اس میں ہم نے جو نئی چیز سیکھی اور وہ ہے نا، لفظ تھا نعبدو، ٹھیک ہے. تو ابھی تک ہم زیادہ سٹریس کس پر کر رہے تھے؟ ترجمہ کرتے ہوئے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھیں، یہ نا کو میں نے سیپریٹ کر دیا تو اس وقت کلر چینج کر دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں نا، ہم آئین با دال سے عبد اور عبادہ کی طرف بات کر رہے تھے، اور یہاں بھی نا کو ہم الگ کر رہے تھے، استعانت کی بات کر رہے تھے. تو اب یہ جو نا تھا نا، نا اس میں اضافہ کر رہا تھا ہم کا. ہم نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ جو کانسیپٹ ہے نا نا والا، یہ آگے جا کے آپ کو جب کلیئر ہوگا آپ کو بڑا مزہ آئے گا اور آپ انتہائی دل سے خوشی ہوگی. ابھی میں نہیں بتا سکتا. یہ نہیں خالی نون ہے، نون الف نہیں بولنا. سسٹر ہماری بہن روحی نے نون الف لکھا، نہیں، یہ نون کے اوپر زبر ہے. یہ فرق آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اس کو. تو اس سینس میں اس کو ہم پڑھیں گے. یہ اردو والا نا یا اس طرح سے نہیں ہے یہ،
کیونکہ یہ فعل کا حصہ ہے تو ہم انشاءاللہ اس کو آگے جا کے اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے. آپ ابھی صرف اس کو ذہن میں رکھیں ہم کے معنی میں. ٹھیک ہے, تو یہ اس کے اندر ہم کا معنی لے کے آیا. ٹھیک ہو گیا. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد چاہتے ہیں. کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کو پتہ ہے قرآن میں کیا فرمایا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا. کس لیے پیدا کیا؟ کہ یہ عبادت کریں. اب یہ بڑی سخت بات ہے نا. آپ سوچیں اچھا یہ تو پرپز ہماری تخلیق کا مقصد ہی یہ تھا کہ اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے, تو ہم تو کیا کچھ کرنے لگے ہوئے ہیں. اور بعض تو ہم میں سے ایسے ہیں جو عبادت کے علاوہ باقی سب کچھ کر رہے ہیں. تو اللہ نے ہمارے لیے کام یوں آسان کیا کہ ہم جو بھی اچھا کام کریں گے, اچھی نیت سے کریں گے, تو انشاءاللہ عبادت ہوگی. اور اللہ کے حکم پر چلنا اور اس کی نافرمانی سے بچنا عبادت ہے. اللہ کو ایک جاننا, عقیدے میں عبادت, نماز پڑھنا, روزہ, زکوٰۃ, حج, جو ہم چیزیں بات کر رہے تھے, دین کی طرف بلانا, علم حاصل کرنا, بیٹھنا. ہم بیٹھے ہوئے الحمدللہ قرآن سیکھ رہے ہیں, تو اللہ کا شکر ہے. ہم عبادت کا معاملہ ہے یہ. پھر حلال کمانا اور دوسروں کی خدمت کرنا, سب عبادات ہیں. اور ان عبادات کے لیے ہم کس کی مدد مانگ رہے ہیں؟ اللہ کی. اچھا کیوں؟ کیونکہ ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ اگر اللہ کی مدد نہ ہو, 1 سیکنڈ لگے گا, 1 سیکنڈ, تو ہم اس قابل بھی نہیں ہوں گے کہ اپنا ایک ہاتھ, ایک آنکھ جھپک سکیں, کچھ کر سکیں. ایک پانی کا گلاس بھی اگر اللہ توفیق نہ دے تو ہو سکتا ہے کہ وہ لمحہ ہی نہ آئے کہ میں اس کو اٹھا کے اپنے منہ سے لگا سکوں. تو جب اتنے چھوٹے چھوٹے زندگی کے معمولی کام اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتے, تو عبادت کیسے اللہ کی مدد کے بغیر کر سکتے ہیں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد, اے اللہ ہم عبادت کرتے ہیں تیری اور اس کے لیے, وایاک نستعین, تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تو زندگی کے ہر کام کے لیے, عبادت کے لیے بھی اللہ کی مدد چاہیے, اور عبادت کرنے کے لیے وہ جو تجھے پسند آ جائے. تو آئیے اپنی ہیبٹ نمبر 8, 8ویں عبادت, ہر کام میں نیت و عبادت کی. صرف نیت, کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی آپ سے پیسے نہیں مانگے جا رہے, کوئی آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا گھنٹہ دیں, 2 گھنٹے دیں, کہیں بیٹھ جائیں اور وہاں پر نیت کر لیجئے, ارادہ اچھا رکھیے. کیونکہ انسان کے جسم کے 2 حصے ہیں نا, یہ جسم ہے جس وقت نظر آ رہا ہے, اور ایک روح ہے. تو جسم کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ کھانا, پانی اور کھانا چاہیے. میں پانی پیوں گا تو زندہ رہوں گا, کھانا کھاؤں گا. اور روح کو زندگی کے لیے عبادت چاہیے, عبادت. روح زندہ رہتی ہے جب آپ اللہ کو یاد رکھتے ہیں, جب آپ عبادت کرتے ہیں. اور لوگ کہتے ہیں جی میں تو بڑی نمازیں پڑھتا ہوں, سکون نہیں ہوتا, میں روزے رکھتا ہوں, میں قرآن پڑھتا ہوں, لیکن زندگی میں اطمینان نہیں ہے. بھئی مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان کاموں کو اطمینان سے کرتے نہیں ہیں. تو اللہ کی عبادت, آپ زندگی کے عام معاملات میں سوچتے ہیں, پلان کرتے ہیں, توجہ سے کرتے ہیں, گھر کو سجاتے ہیں, اچھی اچھی چیزیں, کپڑے بنواتے ہیں تو جی بڑے نفیس ہونے چاہیے, خود کو سنوارتے ہیں. تو اللہ کی عبادت کے لیے کیا کیا؟ دم 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 دم, فٹافٹ, یوں 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 سر مارے ہم نے نہیں. آرام سے, محبت سے, اطمینان سے کیے ہوئے سجدوں سے آپ کو سکون ملے گا. اور اس پر بھی اللہ کی مدد مانگیے کہ اللہ اچھی عبادت کرنے کے لیے بھی میری مدد فرما. لہٰذا ہر کام میں عقلی عادت کیا ہو, ہر کام میں اللہ کی مدد مانگنا. اور مدد کیسے مانگے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور انبیاء نے جیسے اللہ سے مدد مانگی ہے وہ ساری دعائیں سیکھیں. اللہ کے نبی فرماتے تھے یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی اسالک, میں تجھی سے مانگتا ہوں. اور وہ فرماتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اور انبیاء کی دعائیں اور باقی چیزیں یہ قرآن میں ہیں, آپ انہیں سیکھیے اور ہر موقع پر اس کی موقع کی مناسبت سے وہ پڑھ کر اللہ کی مدد مانگیے. تو الحمدللہ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ لیسن مکمل ہوا. یہ آج کی آیہ مبارکہ جو اگلی ہم نے پڑھی, ایاک نعبد و ایاک نستعین, تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. تو اب آپ آپس میں پڑھا لیجئے 30 سیکنڈز, اور اس کے بعد آپ کے سوالات کی نشست کے لیے ہم آپ کو ریز ہینڈ آپ کریں گے. ہم 2 سے 3 سوالات درمیان میں لیں گے جب تک گرامر کا لیسن شروع ہوگا. کوشش کریں لیسن کے حوالے سے سوالات پوچھیے گا, جو باقی کے سوالات ہوں وہ آخر میں پوچھ لیا کریں, جو کورس کے حوالے سے سوالات ہیں.
تو ابھی لیسن کے حوالے سے آپ کے جو بھی سوالات ہوں اس کے لیے آپ ہاتھ کھڑے کر سکتے ہیں. برادر اجاز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, وہ انشاءاللہ آپ کو لے لیں گے. تو جی سسٹر سائرہ ارشد انمیوٹ کر لیں اپنے آپ کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایکچولی سر میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے ہم نے ریڈ کر رہے ہیں فرسٹ کلاس سے انا کا مطلب میں, تو یہ جو ابھی ہم نے ناہنو پڑھا ہے یا آگے اس میں جو سٹارٹ میں نہ ہے آپ نے کہا ہے بعد میں ہم پڑھیں گے, تو کیا یہ اس سے ریلیٹ کرتا ہے کیونکہ اس کا میننگ بھی ہم میں آ رہا ہے؟ اچھا ماشاءاللہ, آپ بڑا اچھا سوال پوچھ رہی ہیں سسٹر. نہیں, تھوڑا سا یہ ایک مختلف چیز ہے اور میں اس لیے ڈیٹیل ابھی نہیں بتاؤں گا کہ ہم کنفیوز نہ ہوں, آہستہ آہستہ انشاءاللہ پڑھتے جائیں گے. تو آپ انتظار کریں, جب یہ آئے گا فعل کے حصے کے طور پہ انا ایک الگ آپ نے اسم کے طور پہ اس کو یاد رکھنا ہے, میں, ٹھیک ہے. اور یہ جو نہ ہے اور نحنو بھی آپ نے ایسے یاد رکھنا ہے الگ ضمیر کے طور پر. اور یہ جو نہ ہے یہ فعل کا حصہ, یہ انشاءاللہ الگ سے ہم اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے, ٹھیک ہے. ابھی صرف آپ کو تعارف کروایا گیا کہ نا کا مطلب یہ جو نعبدو اور نستعین میں نہ تھا اس کا معنی ہم ہے, تو اس کی وضاحت انشاءاللہ آگے, ٹھیک ہے. جی سسٹر سعادت طاہر آپ کو انمیوٹ کیا ہوا ہے, انمیوٹ کر لیں. سر یہ ایجا کا جو پہلے آیا ہے اس کا جو سیکنڈ ٹائم آیا ہے تو اس کا تجھ ہی سے, تو ہمیں ڈفرینشیٹ کیسے ہم کریں گے؟ ہاں یہ بڑی اچھی بات کی. اس پہ میں اکثر یہ مثال بڑی دہراتا ہوں اردو کی, کہ اگر اردو میں لکھا ہو کہیں پر تم نے یہ کیا کیا, اب کاف یہ الف یا کیا اور کاف یہ الف یا کیا دونوں بالکل ایک طرح لکھے ہوتے ہیں, لیکن جب آپ بولتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کیا کیا. ایک کو آپ کیا بولتے ہیں, ایک کو آپ کیا بولتے ہیں, ہے نا. کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو زبان کا کانٹیکسٹ پتہ ہے, آپ کو زبان کا پتہ ہے کہ اچھا یہ پہلے والا کیا ہوگا اور پھر کیا ہوگا. تو انشاءاللہ ہم جو آگے بڑھتے جائیں گے, ہم عربی زبان میں بالکل نئے ہیں, ابھی ہم نے تو شروع کیا ہے نا بالکل. تو جو آگے بڑھتے جائیں گے قرآن کے کانٹیکسٹ کو سمجھیں گے اور چیزوں کو سمجھیں گے, تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اچھا یہاں پہلی سٹریس ہوئی تو آگے اور زیادہ سٹریس ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب چیزیں ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں نا, ترجمہ کیا جاتا ہے, تو تھوڑا سا دوسری زبان کی بھی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ اپنے حساب سے چیزوں کو ڈھالتی ہے. تو عربی زبان بڑی خوبصورت زبان ہے, اگر وہ ڈائریکٹ آتی ہو تو کیا ہی بات ہے. تو یہ اردو کی بھی مجبوری ہے کہ بعض اوقات وہ ترجمے میں اس کی میننگ کو اور واضح کرنے کے لیے کچھ اس طرح سے لکھا جاتا ہے. تو اگر میں یہ کہتا ہوں اردو میں کہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی ہم مدد چاہتے ہیں, تو تب بھی ٹھیک تھا. اگر آپ تیری ہی اس کا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک تھا. بس اردو کے ایکسپریشن کو بہتر بنانے کے لیے ہم نے کہا کہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. تو یہ اردو زبان نے کہا کہ اس طرح کر کے ترجمہ کریں تو اچھا ہوگا, ٹھیک ہے. جی ڈاکٹر غلام حسین صاحب. بس یہ لاسٹ کویسچن اور پھر ہم اگلا لیسن پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا صاحب, میرے دو کوشچن ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے طریقے سے آپ سمجھا رہے ہیں, تو قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے پکڑنے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے. جب یہ کلاس لے رہے ہوتے ہیں تو ہمیں باوضو ہونا چاہیے یا ویسے بھی لے سکتے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2, میں نے وہ یہ پوچھنا تھا کہ جو ہمیں ہوم ورک ملتا ہے وہ 2 کلاسوں کا اکٹھا بعد میں جمع کروا سکتے ہیں؟ ہوم ورک کی آخری بات میرے ذہن سے نکل گیا, آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں 2 لیسنز کا اکٹھا آئے گا؟ جی نہیں, اگر ایک لیسن کا جمع نہیں کروا سکتے تو دوسرے لیسن کے ساتھ کروا سکتے ہیں دوسرے ویک میں. ٹھیک. اچھا جی, پہلی جو آپ کی بات ہے نا, اس میں یہ ہے کہ یہ شرط نہیں ہے, نہ ہی فرض ہے, کیونکہ قرآن سننے کے لیے وضو کا ہونا شرط نہیں ہوتا. البتہ جیسے میں پڑھاتے ہوئے ہمیشہ الحمدللہ کوشش کرتا ہوں, تو وضو کے اپنے فوائد ہیں. ویسے مسلمان ویسے ہی باوضو رہے, جب بھی ممکن ہو کوشش کرے تو بڑی اچھی بات ہے. اور خاص طور پر اگر آپ قرآن پڑھنے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کر لیں تو اچھا ہے.
لیکن میں پھر سب کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی کنڈیشن فرض کوئی ایسی بات نہیں ہے, واجب بھی نہیں ہے, بہتر ہے, بہتر ہے. ٹھیک ہے, ہاں قرآن کو آپ نے ٹچ کرنا ہے, وہ ظاہر ہے ہمارا اس کے لیے تو ہے نا کہ ہم باوضو ہوں تو اس کتاب کو ٹچ کریں. تو میں ویسے یہ بھی سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ جب بیٹھیں تو آپ کے پاس قرآن ہو, اور آپ جیسی کلاس ختم ہو تو آپ کھول کے اور وہی چیزیں جو ہم نے پڑھی ہوں آپ ان کو تھوڑا بہت دیکھیں, یا جس بھی دوسرے وقت پر آپ. تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے, دوسروں کو یاد دہانی بھی ہو جائے گی. کوشش کریں اگر وضو سے بیٹھیں تو اچھا ہے. بالکل جی, ہوم ورک کے لیے آپ کو ابھی ہوم ورک لنکس کھلے ہوتے ہیں. میں سجیسٹ یہ کر رہا ہوں آپ جب مرضی اپنے وقت آسانی پر انہیں کر لیا کریں. سجیسٹ آپ کو یہ کروں گا کہ ہفتے میں آپ نے 2 دن قرآن کی کلاس رکھی ہوئی ہے نا, جیسے یہ ہے جمعرات جمعہ, تو عموماً میں سجیسٹ یہ کرتا ہوں کہ اس سے اگلا دن سیم ٹائم 1 گھنٹہ اپنے لیے رکھ لیں. ہفتہ 7 سے 8 ہوم ورک بھی اس میں کر لیں, سارے ورک بک بھی کر لیں, اور یہ طے کر لیں کہ یہ وقت میرا قرآن کا ہے. تو انشاءاللہ آپ بہترین طریقے سے اس کو کر سکیں گے. یہ ایک تجویز ہے. اگر آپ زیادہ باز باب بہت وقت دیتے ہیں, ہماری ایک بہن تھی پچھلے کورس میں, وہ بہت زیادہ قرآن سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے مثالیں اور چیزیں ہمارے ساتھ شیئر کرتی تھی اور بڑا اچھا لگتا تھا. ٹھیک ہے, سو ہوم ورک کے لنکس آپ کو آئے ہوتے ہیں, آپ اپنی ایٹ یور کنوینئنس اسے کر سکتے ہیں. یہ ضرور کوشش کریں کہ اگلے ہوم ورک سے پہلے کر لیں. ہم اس کے لنک کو بند نہیں کرتے, وہ آپ کے لیے کھلا ہوتا ہے. جی زبیر صاحب اینڈ میں کویسچن کیجیے گا. ہاں, یہ بردر زبیر ہیں, چونکہ ٹائم بالکل تھوڑا رہ گیا. بردر زبیر معذرت, ہم کلاس کو رن کر لیں انشاءاللہ, آخر میں آپ کا سوال ضرور لے لیں گے. باقی چیٹ باکس کے بھی اینڈ میں دیں گے, چیٹ باکس میں کافی کویسچن آ رہے ہیں سر, اینڈ میں انشاءاللہ آنسر کرتے ہیں. ہاں, وہ بھی آخر میں لیتے ہیں. چلیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے جی ہم آؤ قرآن سمجھیں کہ دوسرے حصے کے اندر آپ کو پتہ ہے مزے مزے سے ہاتھ کے اشاروں سے بڑی مزے کی چیزیں سیکھتے رہتے ہیں. تو ہم نے پہلے جو ہے کچھ چیزیں پڑھی تھی, صرف ایک آج ہماری بہن آپ کو اس کا سسٹر سامنے بڑے اچھے طریقے سے آپ کو اس کی ریویژن کروا رہی تھی. تو ہمارا نیا ٹاپک تو آج ہو, ہم, کا, ی, کم, نا ہے. ٹھیک ہے, یہ ابھی میں آپ کو وضاحت کروں گا, بتاؤں گا کیا ہے. لیکن تھوڑا سا ہم ٹی پی آئی آپ کو یاد ہے نا, ٹی پی آئی کو یاد رکھنا کیا ہے. یہ سنیے, ہم توجہ سے سنیں گے. دیکھیے آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے سلائیڈ, اس کے اوپر توجہ رکھیے, سوچئے. جب بھی کوئی نئی چیز آئے کانسیپٹ پہ غور کیجیے. یہ جیسے سوالات پوچھے جاتے ہیں, سوال ضرور پوچھیے, اپنے آپ سے بھی پوچھیے, کریٹیکلی دیکھیے. آپ اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے سوچیں, دیکھیں, بولیں, ہر کام کریں, ہر چیز کا انشاءاللہ اللہ رب العزت ثواب دے گا. بولیے, پھر جب آپ کو کہا جاتا ہے نا آپس میں بتائیے, تو اونچی آواز میں بول کے, اگر کوئی ساتھ بیٹھا ہوا اس کو بتائیے, نہیں کوئی بیٹھا ہوا تب بھی خود کو بتائیے اونچی آواز میں, اپنے کان میں آپ کی آواز پڑے, اور دوسروں کو بتائیے. بعد میں جب کلاس پڑھ لیں, کوئی نیا کانسیپٹ سیکھا ہے, کسی نہ کسی کو بتائیں دن میں 2-3 دفعہ, وہ پھر ایسا آپ کے ذہن میں پکا ہوگا, نکلے گا ہی نہیں. اور مجھے یقین ہے ہم میں سے ہر کوئی پورے دل سے اس کورس میں بیٹھا ہوا ہے, سو دل سے کیجیے اور سب لوگ مل کر کیجیے, کریں تو انشاءاللہ. تو پچھلی کلاس میں ہم نے آپ کو یاد ہے نا اسم کی نشانی, اسم کی نشانی, اور میں نے آپ سے کہا تھا ہم بار بار دہرائیں گے, تو یہ دیکھیں انشاءاللہ ہم دہراتے رہیں گے. کیا کیا نشانی تھی؟ نمبر 1 الف لام, آج اس کی ایک مثال بھی ہم نے پڑھی. نمبر 2 یا تو 2 پیش ہوں گی, 2 زبر ہوں گے, 2 زیر ہوں گی. 2 پیش, 2 زبر, 2 زیر. ٹھیک ہو گیا جی, 2 پیش, 2 زبر, 2 زیر. تو ان میں سے کوئی ایک ہوگا تو وہ اسم ہوگا. وہ اسٹریٹ فارورڈ آپ دیکھتے ہی کہہ دیں یہ اسم ہے بس, تو یہ آپ کو آسانی ہو جائے گی کہ یہ جی اسم ہے. اس کے علاوہ کچھ ہوگا تو ظاہر ہمیں تھوڑی دیکھنا پڑے گا. ہمیں اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے, بائی دا وے یہ ذہن میں رکھنا ہے, یہ خالی یہی نہیں ہے طریقہ, یہ کچھ نشانی ہے. اچھا, اور اس سے جمع کیسے بنتی ہے وہ ہم نے سیکھا تھا کہ اگر 2 پیش لگاؤ کسی اسم کے اوپر, جیسے مسلمن, تو ہم آرام سے واو نون لگا دیں, مسلمون. آگے میرا خیال ہے سلائیڈ میں یہ آپ کو دکھاتے ہیں, یہ دیکھیں. ٹھیک ہے, 2 پیش ہو. ہم نے کہا جی جمع بنانے کا ایک قاعدہ, اور طریقوں سے بھی عربی میں جمع بنتی ہے لیکن کثیر تعداد میں اس سے بنتی ہے, اس لیے آپ کو یہ پہلے بتایا جا رہا ہے. تو واو, اچھا ماشاءاللہ, یہ ہماری ایک بہن بڑی اچھی بات کہہ رہی, میں جو بھی شاید نیا سیکھتی ہوں تو وہ واٹس ایپ اسٹیٹس شیئر کرتی ہیں, اور لوگ بھی اس سے سیکھتے ہیں. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اچھا جی,
तो दो पेश होगा, मुस्लिमुन से वाव नून का इजाफा कर दे, मोमिनुन मोमिनून। ये जमा सालिम, सालिम इसलिए कहते हैं कि वो जो वाहिद जिससे हमने जमा बनाई ना वो पूरे का पूरा इसके अंदर आ गया। मुस्लिमुन, मुस्लिम पूरा उठा के अंदर डाल के वाव नून डाला तो मुस्लिमून। अलबत्ता दो जबर और दो जेर हो तो फिर हम क्या करेंगे, या नून का इजाफा करेंगे, मुस्लिमीन मुमिनीन सालिहीन। ये हमने कल पढ़ा था, ठीक है। हमारी एक बहन कह रही है सर ये एक तरीका, सर एक तरीका क्यों नहीं है जमा के, ये डिफरेंस क्यों है? जी तो बहन आपकी उर्दू के अंदर भी फर्क है, बहुत मुख्तलिफ तरीकों से जमा बनती हैं। कभी फौज से अफवाज बनती है, कभी फौजें बनती हैं, कभी किताबें बनती हैं, कभी मतलब मुख्तलिफ बनती रहती हैं। उर्दू में भी इस तरह होता रहता है, तो अरबी में भी जो अरबी वालों ने रखा हुआ है तरीका हमने वो फॉलो करना है, वो हम सीख रहे हैं, ठीक है। हाँ कुतुब बनती हैं, ठीक है, उर्दू में भी, असल में तो अरबी में से है ये। तो अच्छा आगे चलते हैं। अब हमने इससे पहली क्लास में क्या पढ़ा था भला, चले जरा शुरू हो जाए। इशारा जब भी मैं करूं साथ ही हम सब, हुआ वो, हम वो सब, और हुआ हम, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब, ये हमने पढ़े थे, ठीक है। ये जमायर थे। अब हम ये हमने जमायर पढ़े थे ना, और ये सब इसम है, जमायर है। प्रोनाउन जिसे आप इंग्लिश में प्रोनाउन कह लें, ठीक है, प्रोनाउन। अब हम पढ़ेंगे आपका, उसका, उन सब का, आपका मेरा, आप सबका हमारा, यानी इसका पॉजेसिव केस, ठीक हो गया। उसके लिए अरबी में ये टुकड़े लगते हैं, ये टुकड़े हैं। जरा आइए इशारा करें। पहला तो उसी तरह है, हु, वो हुआ था ना, सिर्फ फर्क ये हो गया हु। दूसरा बिल्कुल वही है, हम, वो भी हम, ये भी हम, ये लेकिन फर्क ये होगा ये जुड़ के आएगा। जब जुड़ के आया हो तो ये पॉजेसिव केस होगा। अगर अकेला हम लिखा हो, हा पेश मीम हम अकेला ही कुरान में नजर आ रहा हो तो वो हम अलग से जमीर होगा। तो हु, हम, का, ये अभी का मुझे बताएं, का से आपको कुछ याद पड़ा है? का अभी सीखा है थोड़ी देर पहले हमने क्या कहा था अभी जब सूरह फातिहा पढ़े थे? इया का, यस, इया का, तेरी ही का, तो तेरी ही, इसी तरह ये का आपका, बिल्कुल का और ये मेरा, ये मेरे के लिए, कुम आप सबका, और ना हमारा। ये जो ना है ना, नून जबर अलिफ वाला, ये है ना हमारा। इसलिए मैंने अपनी बहन से उस वक्त कहा था वो ना जो शुरू में आया है ना उसको नून जबर अलिफ, नून अलिफ वाला ना नहीं बनाना, वो नून के ऊपर जबर वाला, ये ना है हमारा, ठीक हो गया। अब जरा एक चीज गौर करें, इस लेसन को तवज्जो से पढ़ना है हमने, बहुत तवज्जो से। इसकी वजह यह है, ये टुकड़े कुरान मजीद की तकरीबन हर लाइन में आते हैं, हर लाइन में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको मिसाल दी थी, अभी ये मैंने खोला है फिर कहीं से रैंडमली कुरान आपके सामने, 11वां पारा खुला है, रैंडम एक लाइन के ऊपर मैं देख रहा हूं, इन्नहुम, पहला ही लफ्ज जो आया है इन्नहुम, हम उसके साथ जुड़ा हुआ है, ये वाला हम, ठीक है जी, ये हम उसके साथ जुड़ा हुआ है, पहला ही लफ्ज मैंने पढ़ा है। और आगे लिखा हुआ है रिजसुम व मा वा हम, फिर हम जुड़ा हुआ है, जहन्नमु जज़ाअम बिमा कानू यक्सिबून। तो एक ही लाइन में 2 दफा ये टुकड़े कुरान मजीद की हर लाइन में, इन्हें पहचान लें। ये आज आपको एक जबरदस्त चीज है कि आप कुरान की हर लाइन से वाकफियत, आज आपका तारुफ कुरान की हर लाइन से होने जा रहा है। इसलिए ये बड़ा खास दिन है। मैं हर एक से कहता हूं कि ये जो सबक होता है ना हमारा, ये बड़ा खास दिन होता है। अभी इससे पहले भी हमारा ताल्लुक तो कायम होना शुरू हुआ, लेकिन आज अभी जो हुआ है ना, ये आपने कुरान की तकरीबन, अभी फिर मैंने एक जगह से खोला, काला फमा खत्बुकुम, 27वां पारा सूरह हदीद आयत नंबर 4 है, और इसके पहला ही लफ्ज लिखा हुआ है हुआ, ये वाला, हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। तो देखें इस लाइन में भी आया। इसलिए अगर आप कुरान की हर लाइन से तारुफ चाहते हैं और उससे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं तो आज इस सबक को हमने अच्छा से पढ़ना है। यहां देखें आपके सामने
ہر لائن میں ان کا استعمال کا مطلب ہے 10,000 سے زائدہ مرتبہ یہ آتے ہیں، ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا، ٹھیک ہے. یہ آپ کے سامنے اس کی مثال بھی آ رہی ہے. آئیے اب ان کو ہم انشاءاللہ ٹی پی آئی سے، اور ایسے کرتے ہیں آسانی کے لیے اس کو کسی اسم سے ملا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پوزیسو ہے نا، تو ہم اس کو کسی اسم سے ملاتے ہیں، ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. تو ہم پہلا اسم لیتے ہیں رب. رب کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ رب کون ہوتا ہے، تو جب بھی ہم کہیں گے رب، ذہن میں پالنے والا وہ آئے گا جو کروڑوں، لاکھوں، کلیوں، ہم سب کو، مخلوقات کو، سب کو پال رہا ہے، رب. اور رب لکھا، تو رب یہ کیا ہے بائی دا وے، دیکھ کر لکھا ہوا آپ کو کیا لگ رہا ہے، یہ گرامر کی روح سے کیا ہے اگر میں آپ سے پوچھوں؟ اسم ہے، یہ ہوئی نا بات. آپ تو شروع میں ابھی تیسری کلاس ہے اور ہم ایکسپرٹ بننا شروع ہو گئے. 2 پیش نے ہم سب کو بتا دیا فوری کہ یہ محمد داؤد بتا رہے ہیں، سسٹر سائرہ، سسٹر شگفتہ سب بتا رہے ہیں یہ اسم ہے. زبردست. تو یہ اسم ہے، پرفیکٹ. تو رب، اب اس رب کے اسم کے ساتھ نا ہم یہ سارے ضمائر لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آئیے لگانا شروع کرتے ہیں. ربہ، ربہ، اس کا رب. یہ ہو کو رب سے جڑا، ربہ، اس کا رب. ربہم، ان سب کا رب. یہ پورا ٹیبل قرآن میں آتا ہے، آپ اس لیے اس کو بھی ذرا، ربہ، اس کا رب، ربہم، ان سب کا رب. ربو کا، آپ کا رب. ربی، میرا رب. تو اب جب ہم کبھی دعا پڑھیں گے نا، آپ کہیں گے ربی زدنی علما، تو آپ کو پتا ہے ربی. اچھا یہ کیسے بنا ہے؟ رب اور یہ کا مطلب میرا رب، رب، ربی، میرا رب. ربکم، آپ سب کا رب. ربنا، ہم سب کا رب. ربنا، ہمارا رب یا ہم سب کا رب. آئیے پھر ایک دفعہ کرتے ہیں. ربہ، اس کا رب. ربہم، ان سب کا رب. ربو کا، آپ کا رب. ربی، میرا رب. ربکم، آپ سب کا رب. ربنا، ہم سب کا رب، ہمارا رب. چلیں کوئی آپ میں سے ہاتھ کھڑا کریں، ان سے کرواتے ہیں یہ ٹیبل. کون کرنا چاہتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں نا. کہاں ہاتھ کھڑے ہوئے؟ مجھے نظر کیوں نہیں آ رہے؟ سوری، ایک یہاں پہ ہماری سسٹر ہیں فرزانہ محمود. جی سسٹر کیجیے. جی السلام علیکم سر. ربہ، اس کا رب. ربہم، ان سب کا رب. ربو کا، آپ کا رب یا تمہارا رب. ربی، میرا رب. ربو کا، ربکم، آپ سب کا رب. اور ربنا، ہمارا رب. ماشاءاللہ، ربنا، ہمارا رب. تو ان ٹیبلز کی ہم نے انشاءاللہ پریکٹس ایسی کرتی جانی ہے کہ ہمارے یہ ٹیبل پکے ہو جائیں. ٹھیک ہے جی. اور دیکھیں پڑھتے وقت ہم آسانی کے لیے ربو کی بجائے ربی ہی کا بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ربو ہم کی جگہ ربی ہم کا بھی استعمال ہوتا ہے. دونوں کا سیم معنی ہوگا. ربو بھی اس کا رب اور ربی ہی بھی اس کا رب، اور ربو ہم بھی اس کا رب اور ربی ہم. قرآن میں یوں ربی ہم لکھا ہوا آئے گا تو پریشان نہیں ہو جانا کہ پتہ نہیں معنی بدل گیا. نہیں، تو کیا ہوگا؟ ربی ہم، اس کا رب، اسی معنی میں آئے گا، ان سب کا رب کے معنی میں. تو عربی بول چال میں ہم کیسے کریں گے؟ اگر میں کہوں من ربہ، من کا مطلب آپ نے پہلے پڑھا ہوا نا، من ربہ، من ربہ. آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ جب کسی کے بارے میں بات ہوتی ہے تو جواب میں بھی اسی کی بات ہوتی ہے. ربہ اللہ، ایسے پڑھ لیں یا جوڑ کے پڑھ لیں؟ ربہ اللہ، ربہ اللہ. من ربہم، ان سب کا رب کون ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ ربہم اللہ، ربہم اللہ. ٹھیک ہے جی. تو اگر میں آپ سے یہ پوچھوں من ربو کا، اور یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، یہ ہم سے پوچھا جانا ہے، من ربو کا، ہم میں سے ہر ایک کو، تو آپ فوری الٹا کر جواب دیں گے. من ربو کا جب پوچھا گیا، آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، آپ سب سے، تو اس کا جواب کیا دیں گے؟ ہم کہیں گے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. آپ سے پوچھا گیا آپ کا رب کون ہے؟ من ربو کا، ربی اللہ. من ربکم، آپ سب میرے سامنے بیٹھے ہوئے، میں نے آپ سب سے پوچھا، آپ سب بتائیے کہ آپ کا رب کون ہے. تو آپ فوری کیا کہیں گے؟ آپ آگے سے یہ نہیں کہیں گے ربکم اللہ، کہ آپ سب کا رب اللہ ہے. آپ اپنی طرف اشارہ کر کے کہیں گے ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے.
ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح بالکل اسی پیٹرن کے اوپر جیسے اسم رب کے ساتھ جوڑا تھا آپ دین کے ساتھ جوڑ لیں. دینہو اس کا دین, دینہم السلام علیکم جی. ان سب کا دین, دینو کا آپ کا دین, دینی میرا دین, دینکم آپ سب کا دین, اور دیننا ہمارا دین. ٹھیک ہے, بالکل اسی طرح. اچھا یہ جو آپ اکثر شکایت کرتے ہیں نا آواز کٹ رہی ہے, یہ نارملی آپ کے انٹرنیٹ کنیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جس کا انٹرنیٹ کنیکشن ویک ہوتا ہے نا ان کو آواز کٹ کٹ کر جا رہی ہوتی ہے. تو اس کورس کے لیے کوشش کریں آپ ذرا تھوڑا بہتر انٹرنیٹ کنیکشن لے لیں. آئیے پھر اشارہ کرتے ہیں. دینہو اس کا دین, دینہم ان سب کا دین, دینو کا آپ کا دین, دینی میرا دین, دینکم آپ سب کا دین, دیننا ہمارا دین. اب آپ میں سے کون پریکٹس کرائے گا اس ٹیبل کی؟ چلیں ہاتھ کھڑا کریں. یہ محمود احمد چراغوی ہیں جی. محمود احمد چراغوی صاحب آپ کو انمیوٹ کیا ہے, خود کو انمیوٹ کریں آپ. جی کروائیے. محمود صاحب آپ سن رہے ہیں اگر تو کروائیے, آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے. اچھا چلے محمود صاحب کی آواز نہیں ہے تو محمد داؤد آپ کروائیے. دینہو اس کا دین, دینہم ان سب کا دین, دینو کا آپ کا دین, دینی میرا دین, دینکم آپ سب کا دین, دیننا ہمارا دین. ماشاءاللہ بہت خوبصورتی سے آپ نے اس کو کیا ہے. اشارے ساتھ کرنے ہیں, خالی بولنا نہیں, اشارے بھی کرنے ہیں. اب آپ سب سے ایک سوال, ایک آپ کو نیا لفظ بھی انٹروڈیوس کرواتے ہیں. ماں کا مطلب کیا؟ کل ہم نے حل کا مطلب بھی پڑھا تھا, وہ بھی کیا تھا. ماں کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے, اور ماں کا مطلب جو کیا ہے. نہیں سرکار آپ بے فکر رہے ہو. بچہ ٹماٹر لے کے آیا, کیلے لے کے آیا, کیلے چوک سے لے کے آیا, وہ جانور ہے سرکار, وہ آپ کا یا ہمارا نہیں ہے. اللہ معافی دے, یار ہمارا کام ہے, آپ نے کوئی. اچھا جی چلیں, نئے الفاظ جو ہیں اس میں ماں کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کیا. ماں کا مطلب کیا, 2154 بار ماں کا لفظ قرآن میں آئے گا. ماں کیا. تو آئیے اسی سے ہم کویسچن آنسر دیکھتے ہیں. ماں دینو کا آپ سے سوال پوچھا جا رہا ہے, اور یہ سوال کا جواب بھی ہم میں سے ہر ایک کو آنا چاہیے. جیسے من ربو کا آنا چاہیے نا, ماں دینو کا تو الٹ جائے گا فوری, کیا کہیں گے؟ دینی الاسلام. اگر ہوتا ماں دینو ہو تو آپ کہتے دینہ الاسلام, اور ماں دینہم دینہم الاسلام, ماں دینو کا دینی الاسلام, ماں دینکم دینکم الاسلام. تو یہ چیزیں اب آپ نے یہ دیکھیں, اسی طرح آپ اس کی پہچان کرتے جائیں. ماں دینکم دیننا الاسلام, ماں دینو کا دینی الاسلام, ماں دینہ اسی حساب سے. تو یہ عربی بول چال کی انشاءاللہ ہم پریکٹس کرتے رہیں گے. آج ہم نے یہ 6 ٹکڑے پڑھے ہیں جی, ہو, ہم, کا, یی, کم, نا. اس کی اتنی پریکٹس کریں, اتنی کریں, آپ ارد گرد دوستوں کو, احباب کو, سب کو کروا دیں, کیونکہ یہ 6 ٹکڑے قرآن ہر لائن میں تقریباً آئیں گے. ہر لائن کے اندر آپ کو اگر قرآن کی ہر لائن سے واقفیت کرنا چاہتے ہیں اور اس کے دوست بننا چاہتے ہیں, اس سے اجنبی آپ نہیں رہنا چاہتے, تو میرا خیال ہے یہ آپ کو میں بڑی اچھی انویسٹمنٹ بتا رہا ہوں. ہو, ہم, کا, یی, کم, نا. اس کو کیجئے, ایک دوسرے کو پڑھائیے, سیکھیے, لکھیے, اور اسی کے اس کے اوپر ایک چھوٹا سا پریکٹس بھی کر سکتے ہیں. جیسے کتاب, قلم, سا اور جوال, یہ عربی کے لفظ ہیں. کتاب سے کتاب, قلم گھڑی, اور جوال کہتے ہیں موبائل کو. تو آپ آپس میں کتابوں کا کتابی, قلموں کا قلمی, ساعتوں کا ساعتی, جوالوں کا جوالی. تو کتابوں کا آپ کی کتاب کتابی, میری کتاب, قلموں کا آپ کا قلم قلمی, میرا قلم, ساعتوں کا آپ کی گھڑی ساعتی, میری گھڑی, جوالوں کا آپ کا موبائل, جوالی میرا موبائل. تو یہ چاروں کو عربی کے یہ نئے لفظ بھی یاد ہو جائیں گے. تو اس کے ساتھ ہی ہم
इख्तिताम पर पहुंचे इसके। आज का नुक्ता तालीम बड़ा मजे का है, वो देख लेते हैं। हमारे दिमाग में करोड़ों खुलिये हैं, ये हम पहले देख चुके हैं, लेकिन ये काम कैसे करता है? ऐसा नहीं होता कि खुलिये में एक बात जो है ना वो महफूज होती है, नहीं, बल्कि इसको समझने की हम कोशिश करते हैं ताकि इसका अच्छा इस्तेमाल कर सकें। ये काम ऐसे करता है कि अगर मैं आपके सामने एक लफ्ज बोलूं फील, फील, अब फील का एक लफ्ज मैंने आपके सामने बोला, तो अब जरा आप इस पर ये अरबी का लफ्ज फील है, और मैं आपके इसके इशारे देने शुरू करता हूं, इसके इशारे देने शुरू करता हूं। तो आइए, पहला इशारा क्या है? इसकी आवाज जो है ना बड़ी जरा वो होती है ग्रफ किस्म की। अच्छा, तो ये प्रोनाउंस होता है फील, और फा या लाम से है, और इसकी शेप ये बड़ा सा होता है, बड़ा सा है, बड़े बड़े कान होते हैं, इसके आगे एक लंबी सी इसकी 4 टांगे तो होती हैं, एक और लंबी सी भी इसकी होती है कुछ। और इसका कॉन्टेक्स्ट मैं आपसे कहता हूं कि जी ये या तो जू में चिड़ियाघर में पाया जाता है, या फिर ये अफ्रीका के जंगलात में होता है। हाँ, अब देखे ना, लोगों ने चैट बॉक्स में इसकी शक्ल भी भेजनी शुरू कर दी है, नाम भी बताना शुरू कर दिया, और ये बच्चों को बड़ा पसंद होता है, बच्चों को बड़ी मोहब्बत होती है। मेरे बच्चे भी चिड़ियाघर जाते हैं तो जाके उसके वो उधर, ये इस्लामाबाद वाला तो अभी उन्होंने भिजवा दिया, लेकिन वो बड़ा फन करते थे। और आपको पता है इसके बारे में एक कहानी भी है कुरान में, कि जब एक ढेर सारी फौज पूरी इनकी इकट्ठी करके लाई गई तो अल्लाह ने परिंदों से इनको तबाह कर दिया। तो हाँ, इसकी जरा स्मेल इसके पास से आती है, वो जरा अच्छी नहीं लगती ना। तो अब मैं आपको ये सब दिखाकर भी, लेट से अभी कुछ लोगों को अगर नहीं हुआ तो ये ले, अब आपको एक क्लैरिटी आ गई कि फील नहीं, इंग्लिश उर्दू वाला तो आपको ज़हन में है, मैं आपको फील का माना बताना चाह रहा हूं। फील, फील, फील का क्या माना हुआ? हाँ, तो जी फील, तो सूरह बिल्कुल। आप अब और ज्यादा बेहतर तो ये देखें, आप इनको हिलते जुलते भी देख लें, तो ये जो ब्रेन है ना, ये उस तब बेहतर सीखता है जब हम इसको ज्यादा से ज्यादा तरीकों से एक लफ्ज को इसके अंदर डालने की कोशिश करते हैं, एक बात को। तो इसलिए हमने कोशिश ये करनी है कि हमने हाथ भी हिलाने हैं, सुनना है, देखना है, पूछना है, कॉन्टेक्स्ट से याद रखना है, मिसालों से लोगों को बताना है। तो जब ये सब कुछ करेंगे इंशाल्लाह तो हमारी अपनी मेमोरी बेहतर होती जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने 12,000 से ज़ायद अल्फाज कुरान के सीख लिए अल्लाह के फजल से, और इसके साथ ही अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, इस पर गौर करने, इसको याद करने, इस पर अमल करने और इसको फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।